محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو آسمانوں تک لے جاتا ہے، مگر جب یہی محبت ہوس کا لباس پہن لے تو زمین پر گھسیٹ کر لے آتی ہے۔ جہاں رشتے صرف جسموں کے لیے ہوتے ہیں، روح کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جسے آپ محبت سمجھ رہے تھے وہ دراصل محض جسمانی کشش تھی، جس نے آپ کی روح کو خالی کر دیا اور آپ کو ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا جہاں لمس تو ہے مگر اپنائیت نہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت حساس ہے مگر بہت ضروری، جب محبت ہوس کے بسترے پر آ جائے۔ حصہ نمبر 1، محبت اور ہوس میں فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ محبت اور ہوس میں فرق نہیں سمجھتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ایک جیسی شدت، ایک جیسے جذبات، ایک جیسا جوش تو سب ایک جیسا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت دل سے نکلتی ہے جبکہ ہوس جسم سے۔ محبت قربانی مانگتی ہے جبکہ ہوس صرف حصول۔ محبت انتظار سکھاتی ہے جبکہ ہوس جلد بازی۔ محبت روحانی سکون دیتی ہے جبکہ ہوس وقتی تسکین۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی روح، فکر، احساس اور زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن جب صرف ہوس ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے جسم کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ روح کا احترام۔ حصہ نمبر 2، کب محبت ہوس میں بدلنے لگتی ہے؟ یہ تبدیلی اکثر بہت خاموشی سے آتی ہے۔ شروع میں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، لمبے فون کالز، خوبصورت پیغامات، ملاقاتوں کا انتظار، مگر آہستہ آہستہ جب باتوں کی جگہ جسمانی مطالبے لے لیں، جذبات کی جگہ جسمانی تعلقات آ جائیں، عزت کی جگہ خواہشات، تو سمجھ لیں کہ محبت اب ہوس کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ یہ علامات دیکھیں۔ آپ کا ساتھی صرف تب آپ سے خوش ہوتا ہے جب آپ جسمانی تعلق قائم کریں۔ وہ آپ کی باتوں، خوابوں، خیالات میں دلچسپی نہیں لیتا، صرف جسمانی قربت چاہتا ہے۔ وہ آپ کو ہمیشہ شرمندہ کرتا ہے اگر آپ جسمانی تعلق کے لیے تیار نہ ہوں۔ رشتے میں جذباتی گہرائی ختم ہو جاتی ہے اور صرف جسمانی تسکین باقی رہ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت مر جاتی ہے اور صرف ہوس بچتی ہے۔ حصہ نمبر 3، نفسیاتی اثرات۔ جب محبت صرف جسم بن جائے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا رشتہ جس میں صرف جسمانی تعلق ہو انسان کو ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو ایک چیز محسوس کرنے لگتے ہیں، ایک انسان نہیں۔ ڈپریشن بڑھتا ہے کیونکہ جسم تو چھو لیا گیا مگر دل کو کوئی نہیں سمجھا۔ اوور تھنکنگ اور انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ کیا وہ صرف میرے جسم سے محبت کرتا ہے؟ کیا اگر میں منع کر دوں تو وہ چھوڑ دے گا؟ شرمندگی، افسوس، خود سے نفرت، گلٹ، ایسے رشتے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ بے جان، بے آواز اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ حصہ نمبر 4 ہے، معاشرے کا کردار کیوں ہوس کو محبت کا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے محبت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ سوشل میڈیا، فلمیں، ویب سیریز، سب نے محبت کو صرف جسمانی کشش سے جوڑ دیا۔ ٹرو لو اب وہی مانا جاتا ہے جو بیڈ روم میں پہنچے۔ پاشن کو صرف فزیکل سمجھا جاتا ہے، کلوزنس نہیں۔ کمپیٹیبلٹی کا مطلب صرف فزیکل کیمسٹری ہو گیا ہے۔ ہم نے روحانی محبت کو بھلا دیا، جہاں دل ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہوتے تھے، جہاں ہاتھ تھامنے سے زیادہ دل تھامنے کی فکر ہوتی تھی۔ آج محبت صرف فالو، لائک، سین، رپلائی اور بیڈ تک محدود ہو گئی ہے۔ حصہ نمبر 5 ہے، جب رشتہ صرف ہوس بن جائے تو کیا کیا جائے؟ جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ محبت محض جسمانی تعلقات تک محدود ہو چکی ہے اور آپ کا وجود صرف تسکین کا ذریعہ بن چکا ہے، تو سب سے پہلا قدم ہے آنکھیں کھولنا۔ اکثر ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم جس سے محبت سمجھ رہے تھے وہ دراصل صرف استعمال تھا۔ پہلا قدم، خاموش نہ رہیں، اپنے دل کی بات سنیں۔ کیا یہ رشتہ آپ کو روحانی سکون دیتا ہے یا صرف وقتی خواہش؟ دوسرا قدم، اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں۔
محبت کا مطلب ہے عزت، سمجھوتا، احساس۔ اگر یہ سب غائب ہے تو جسمانی تعلق بے معنی ہے۔ تیسرا قدم، اپنی حدیں مقرر کریں، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتا، صرف جسم کی طلب کرتا ہے، تو اس تعلق کو محبت کہنا خود سے ظلم ہے۔ چوتھا قدم، خود کو وقت دیں، ہیلنگ پروسیس کو سمجھیے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر خود سے محبت کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ حصہ نمبر 6 ہے ایسی محبت میں رہنا صحیح ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ اس الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا یا کرتی ہوں تو مجھے قربانی دینی چاہیے، چاہے وہ صرف جسم سے چاہتا ہو۔ یہ سوچ غلط ہے۔ محبت تب تک خوبصورت ہے جب تک وہ آپ کو بہتر بناتی ہے، آپ کو محسوس کرواتی ہے، آپ کو عزت دیتی ہے۔ مگر جب محبت آپ کے وقار کو چھین لے، آپ کو بے چین، پریشان اور شرمندہ بنا دے، تو سمجھو آبجیکٹ رکھ کے آپ کو ایک لے۔ یہ محبت نہیں، ایک ذہنی قید ہے۔ سوال، کیا آپ کسی ایسے گھر میں رہنا پسند کریں گے جہاں دیواریں ہوں مگر چھت نہ ہو، جہاں سجاوٹ ہو مگر سکون نہ ہو؟ اسی طرح جسمانی تعلقات سے رشتہ بن تو جاتا ہے، مگر جب تک محبت روح کو نہ چھوئے، وہ رشتہ صرف وقت کا ضائع ہے۔ حصہ نمبر 7، سچی محبت کی پہچان، روحانی محبت کی علامتیں۔ اب سوال یہ ہے، سچی، پاکیزہ اور روحانی محبت کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو آپ کے دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، آپ کو بہتر انسان بناتی ہے، آپ کی کمزوریوں کو تسلیم کرتی ہے مگر چھوڑتی نہیں، آپ کے جسم سے پہلے آپ کی روح سے جڑتی ہے۔ سچی محبت میں لمس سے پہلے لفظ ہوتا ہے، خواہش سے پہلے عزت ہوتی ہے، جسم سے پہلے دل کو چھوا جاتا ہے، تنہائی میں بھی احساس قرب ہوتا ہے۔ ایسی محبت نایاب ہے، مگر جب مل جائے تو عمر بھر سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ حصہ 8، خود کو کیسے ہیل کیا جائے، روحانی علاج۔ اگر آپ ایک ایسے رشتے سے گزر چکے ہیں جہاں محبت کے نام صرف پر ہوس تھی، تو یقین جانیے آپ کو سیلف ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ پہلا مرحلہ، خود کو الزام دینا بند کریں۔ آپ نے محبت کی، یہ آپ کی کمزوری نہیں، آپ کا خلوص تھا۔ دوسرا مرحلہ، اپنے آپ سے دوبارہ تعلق جوڑیں، تنہائی سے نہ ڈریں، یہی وہ وقت ہے جب روحانی تبدیلی آتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، اللہ سے قربت پیدا کریں، وہی آپ کی روح کا سچا مرہم ہے، دل کا سکون صرف اسی کی یاد میں ہے۔ چوتھا مرحلہ، علم، عبادات، تخلیقی سرگرمیوں میں لگ جائیں۔ محبت کا درد سب سے خوبصورت فن تخلیق کرتا ہے۔ محبت یا ہوس، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا محبت کی تلاش میں ہے، مگر اکثر لوگ راستے میں ہوس سے الجھ جاتے ہیں اور اسے منزل سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہوس جلدی آتی ہے، جلدی چلی جاتی ہے۔ محبت دیر سے آتی ہے، مگر عمر بھر ساتھ رہتی ہے۔ جب کوئی آپ کی روح کو سمجھے، آپ کے دل کے زخموں کو چومے، آپ کی خاموشی کو سمجھے اور تب جا کر آپ کے جسم کو چھونے کی خواہش کرے، تو وہ محبت ہے، ورنہ سب کچھ ہوس ہے۔ حصہ نمبر 9، جب معاشرہ بھی ہوس پرست ہو۔ آج کا المیہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ محبت کو ہوس سمجھ بیٹھے ہیں، المیہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ محبت کو جسم کے زاویے سے پرکھنے لگا ہے۔ ہمارا میڈیا، ہمارے اشتہارات، ہمارے ڈرامے اور فلمیں، ہر جگہ ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، محبت وہی ہے جو جسم سے جڑی ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، فلموں میں محبت کا اظہار صرف بوسے اور جسمانی تعلق سے ہوتا ہے، گانوں میں صرف محبوب کے جسم کی تعریف ہوتی ہے، کردار کی نہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر کیمیائی اور پیار بھرا لمس، کوٹس دوسرے کی بات کرتا ہے، احساسات کی نہیں۔ اور یہ سب چیزیں ہماری سوچ کو شکل دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم محبت کی پاکیزگی سے دور ہو کر ہوس کی غلامی قبول کر لیتے ہیں۔ حصہ نمبر 10 ہے جذباتی بلیک میلنگ، محبت کا نام لے کر استعمال۔ یہ بہت عام ہے، خاص طور پر نوجوان رشتوں میں۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو یہ ثابت کرو۔
اگر تم نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میرے ساتھ رات گزارو۔ یہ جملے محبت نہیں ہوتے، یہ پیور مینیپولیشن ہوتے ہیں۔ جذباتی بلیک میلنگ وہ خاموش تشدد ہے جو اکثر نظر نہیں آتا لیکن روح کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ محبت میں آزادی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دی جاتی ہے، وقت، احساس اور برداشت ہوتا ہے، مگر جو شخص بار بار محبت کا سہارا لے کر آپ کو مجبور کرے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ حصہ نمبر 11 ہے مرد اور عورت الگ الگ زخم ایک جیسا درد۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صرف عورتیں ہی ہوس کا شکار نہیں ہوتی، مرد بھی اکثر جسمانی یا جذباتی استعمال کا نشانہ بنتے ہیں۔ خواتین کے زاویے سے عورت کی محبت میں خلوص ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، مگر جب وہ ایک ایسے شخص کو دل دے بیٹھتی ہے جو صرف قربت کے وقت موجود ہو تو وہ صرف ٹوٹتی نہیں بلکہ اندر سے مٹی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی محبت ہے اور خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اسے یہ سکھایا گیا ہوتا ہے کہ محبت میں سب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ قربانی اور قربت میں فرق ہوتا ہے۔ مردوں کے زاویے سے اکثر مرد بھی جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، مگر ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ محسوس نہ کریں۔ جب کوئی عورت صرف وقتی دلچسپی کے لیے کسی مرد کو قریب کرتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے تو وہ مرد خاموشی سے تڑپتا ہے۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے وہ رو نہیں سکتا، شکوہ نہیں کر سکتا، بس ہنس کر ٹوٹتا ہے۔ حصہ نمبر 12 ہے سچی محبت کی تلاش، مگر کہاں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دل کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ کیا مجھے کبھی سچی محبت ملے گی؟ سچی محبت ملتی ہے مگر اس کے لیے صبر، سمجھداری اور بصیرت چاہیے۔ محبت کی تلاش میں کچھ اہم اصول۔ سب سے پہلے خود سے محبت کریں۔ جو شخص خود سے بے خبر ہے وہ کسی اور کا کیا سمجھے گا؟ فرینڈشپ محبت سے پہلے ضروری ہے۔ جس شخص سے آپ بے جھجک بات کر سکیں، جس کے سامنے کر سکیں ہر چیز شیئر، اپنے کمزور لمحات، وہی سچا ساتھی بن سکتا ہے۔ جسمانی کشش ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے، روحانی جڑت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایسے رشتے کی تلاش کریں جو صرف آنکھوں سے نہیں، دل اور عقل دونوں سے جڑے۔ محبت ثابت کرنا ہے تو وقت، برداشت اور احترام سے کریں، نہ کہ قربت یا جسم سے۔